بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، صحیح صلاۃ الرسول من التکبیر الی التسلیم کے دروس میں آپ سبھی حضرات کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، وضو کی مکروہات اور نواقض وضو، تیمم وغیرہ کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ آج کے درس میں مکمل صفت الصلاۃ یعنی نماز کا طریقہ اور اس کے بعد نماز کے شرائط کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف کی نماز کی کیفیت صحیح اور متواتر احادیث اور عملی توارث کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ باوضو نماز کی نیت کر کے قبلہ رخ کھڑے ہوں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائیں اور زیر ناف ہاتھ باندھ لیں۔ پھر ثنا اور تعوذ و تسمیہ کے ساتھ قرأت کریں۔ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورہ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 بار کہیں۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے قومہ کریں، یعنی سیدھے کھڑے ہو جائیں اور ربنا لک الحمد کہیں۔ پھر سجدہ میں جاتے ہوئے پہلے دونوں گھٹنوں کو، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر ناک، پھر پیشانی کو رکھیں اور پیر کی انگلیاں زمین پر رکھیں اور حتی الامکان انہیں قبلہ رو کریں اور سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 بار کہیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اچھی طرح بیٹھ جائیں۔ پھر حسب سابق دوسرا سجدہ کریں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ کی قرأت کریں اور حسب سابق رکوع، قومہ، سجدہ کریں اور تشہد کے لیے اس طرح بیٹھیں کہ بائیں پیر کو بچھائیں اور سیدھے پیر کو نصب کریں اور دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھیں اور انگلیوں کو قبلہ رو اپنی حالت پر چھوڑ دیں اور تشہد یعنی التحیات، درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ پڑھیں، پھر سلام پھیریں۔ یہ 2 رکعت مکمل ہوئیں۔ اسی صفت کے ساتھ نماز کی ہر رکعت ادا کریں۔ اگر فرض نماز ہو تو پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ کریں اور آخری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں۔ نماز کی صفت و کیفیت میں بعض اعمال شرائط، بعض فرائض، بعض واجبات اور سنن میں سے ہیں۔ اب اس مسنون نماز کی تفصیلات مع دلائل و براہین ہدیہ سامعین کی جا رہی ہے۔ یہ مساعی طالبان حق کے لیے اطمینان قلبی اور مخالفین اہل سنت کے لیے بطور حجت ہے۔ اب آئیے شرائط الصلاۃ و ادلتھا یعنی نماز کے شرائط اور ان کے دلائل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اہل سنت کے فقہائے احناف نے قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں مندرجہ ذیل اعمال کو شرائط نماز قرار دیا ہے۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا چھپانا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلہ کی جانب رخ کرنا، نمبر 7 نیت کرنا اور نمبر 8 تکبیر تحریمہ یعنی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا۔ یہ کل 8 شرائط ہیں۔ بعض فقہاء کرام نے تکبیر تحریمہ کو نماز کے فرائض میں شمار کیا ہے اور یہاں نماز کے شرائط میں اس کو شمار کیا گیا کیونکہ تکبیر تحریمہ یہ نماز کا باب الداخلہ ہے اور دروازہ نماز کا یعنی باب دروازہ مکان کا حصہ نہیں ہوتا ہے۔
تو اس بنیاد پر بعض فقہا نے اس کو شرائط میں شمار کیا اور بعض نے اس کو فرائض میں شمار کیا۔ اس کے برخلاف غیر مقلدین کے ہاں نماز کے شرائط نادارد ہیں، یعنی موجود نہیں ہیں۔ غیر مقلدین کی عمر تقریباً 200 سال ہو چکی، لیکن آج تک ان کے ہاں نماز کی شرائط، فرائض، واجبات مرتب نہیں ہیں۔ اس فرقہ کی متعدد کتابوں میں شرائط نماز کو میں نے تلاش کیا، لیکن نتیجہ صفر رہا۔ ان کی کتابوں میں نماز کی صفت اور طریقہ تو لکھا ہے، لیکن کون سا عمل سنت ہے، کون فرض، کون واجب، کسی غیر عالم و علامہ، غیر مقلد عالم و علامہ کو نہیں معلوم ہے۔ اگر عوام غیر مقلدین کے لیے ان کے مجتہد علماء اعمال نماز کو مرتب کریں تو بہتر تھا، کیونکہ غیر مقلد عوام ان کی تقلید کرتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ائمہ کرام کی تقلید شرک ہے۔ ائمہ و فقہائے احناف نے امت کی سہولت کے لیے مذکورہ بالا امور کو قرآن و احادیث سے مستنبط کیا ہے۔ ذیل میں تقابلی نظر ڈالی جاتی ہے۔ سامعین محترم توجہ فرمائیں اور انصاف کے ساتھ بتائیں کہ جو لوگ اپنے بڑوں پر اعتماد نہیں کرتے وہ بلا شرائط نماز پر عمل کیے نماز کیسے پڑھتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں؟ اور افسوس یہ ہے کہ انہیں اپنی جہالت پر فخر بھی ہے۔ شاید ان کو دین سیکھنے کی فکر نہیں۔ اہل سنت کے ہاں شرائط نماز کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں تو شرائط نماز، جس کو سرسری طور پر میں نے یہاں 1 سے لے کر 8 تک تذکرہ کیا کہ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، نماز کا وقت ہونا، قبلہ کی جانب رخ ہونا، نیت کرنا اور تکبیر تحریمہ کہنا، یہ 8 شرائط بیان کیے گئے۔ اب کل کے درس میں ہر ایک کا الگ الگ تفصیلی جائزہ اور اس کے دلائل پیش کیے جائیں گے۔ آج کے درس کے لیے بس، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔